بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ 13ویں پارے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ شروع ہوا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا جو اختیار اور اقتدار عطا فرمایا، اور اس اختیار اور اقتدار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کس عدل و انصاف سے اور نظم و ضبط اور نظم اور نسق سے مصر کا انتظام سنبھالا اور ہر غریب تک غلے کو پہنچایا۔ یہ ایک اللہ پاک کی خدا داد صلاحیت تھی۔ اس صلاحیت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اعمال کو انجام دیا۔ جیل سے رہائی کے جو اسباب پیدا ہوئے، ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی طرف سے جیل سے باہر رہائی کی دعوت ملی تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک آنا پسند نہیں فرمایا، باہر نکلنا پسند نہیں فرمایا جب تک جیل کے اندر جو جانے کا جو سبب تھا اس سبب کا اظہار نہ ہو جائے کہ کس جرم میں مجھے ڈالا گیا تھا۔ چنانچہ یہ اس لیے تھا کہ جب میں باہر آؤں گا تو اگر میں یہ صفائی نہیں کروں گا تو پھر لوگ پھر میرے پر الزام ڈالیں گے اور الزام تراشی کریں گے، بہتان باندھیں گے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں سے پہلے پوچھوائیے کہ جنہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یوسف علیہ السلام وہ سچے تھے، قصور ہمارا تھا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا۔ تو ایک عرصہ جیل میں رہنے کے بعد اب یوسف علیہ السلام جب مصر میں برسر اقتدار ہوئے، اور چونکہ خواب میں انہوں نے ساری صورتحال بادشاہ کو بتا دی تھی کہ ایک بڑا قحط آنے والا ہے اور اس قحط کے بعد جو ہے نا بہت سخت حالات آئیں گے، 7 سال تو فراوانی کے ہوں گے، خوب وافر مقدار میں غلہ پیدا ہوگا، اور ان 7 سالوں کے اندر اس غلے کو استعمال بھی کرنا ہے، کھانے کے لیے بھی، اور اسٹاک بھی کرنا ہے اپنے پاس تاکہ آئندہ آنے والے 7 سالوں میں کام آ سکے۔ تو وہ ساری کی ساری تدابیر یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس لیے بادشاہ نے اس اختیار پر اقتدار کا وہ منصب سونپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے عدل و انصاف سے کام لیا، اور اس قحط کے اثرات مصر سے نکل کر ملک شام اور قرب و جوار کے دور دراز کے تمام علاقوں تک یہ قحط کے یہ اثرات پہنچے، اور چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان سے، شام سے وہ یہاں غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ پہلی بار آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا۔ انہیں کیا اندازہ تھا کہ ہمارا بھائی یوسف اس اختیار پر ہوگا، اس منصب پر فائز ہوگا، ہم تو اس کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے، وہ یہاں کیسے پہنچا ہوگا، تصور بھی نہیں تھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان سے تمام احوال پوچھ لیے، سارے حالات پوچھ لیے، اور پھر کہا کہ آئندہ جب آؤ گے تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، ایک اور بھائی بھی تمہارا ہے، وہ کہاں گھر میں ہے، وہ والد صاحب کے ساتھ رہتا ہے، اور ہمارا ایک اور بھائی تھا جو ہم سے بچھڑ گیا تھا، یوسف کی طرف اشارہ کرنے لگے، وہ بچپن میں بچھڑ گیا تھا، اور والد صاحب جو ہے اس چھوٹے کو بنیامین کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں لا سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ جب تم آؤ گے تو اگر نہیں لاؤ گے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ یہ ایک تدبیر تھی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر کے طریقے تھے کہ ان کو لے کر آؤ گے تو میں غلہ دوں گا۔ چنانچہ پھر جب دوبارہ دوسری مرتبہ آئے تو وہ ساتھ لے کے آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے عہد کیے، ان سے وعدے لیے کہ واپس لے کر آؤ گے۔ بہرحال الا ان یحاط بکم، ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ گیا اور ان کے وہاں رہنے کا یا ان کی موت کا فیصلہ آ گیا تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن تم نے ہر طرح کا تحفظ کرنا ہے۔ جب ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت بھائیوں نے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ پھر جب لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس حقیقی بھائی کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی، اور وہ تدبیر بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، یہ تدبیر بھی ہم نے یوسف کو سکھائی تھی، ورنہ یوسف علیہ السلام جس جگہ پر تھے یہاں کا یہ قانون نہیں تھا کہ جس سے کوئی سامان برآمد ہو جائے اس کو اپنے پاس روک لیا جائے، یہ ایسا یہاں کا
قانون نہیں تھا، مصر کا یہ قانون نہیں تھا، یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سمجھائی۔ اب ایک بڑا غم کا ساماں ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ یوسف کی جدائی تو بچپن سے بچھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا چھوٹا جو بھائی بنیامین تھا وہ بھی یہاں مصر میں روک لیا گیا، اور بڑا جو بھائی تھا سمجھدار، اس نے کہا میں تو واپس جاؤں گا ہی نہیں، اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں جا کے اپنے والد کو کیا شکل دکھاؤں گا، اور میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس کو واپس لے کے آؤں گا، اب بادشاہ نے اس کو یہاں روک لیا ہے، لہٰذا میں اپنے والد کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب باقیوں نے جا کے بتایا کہ آپ کے بیٹا چوری کے الزام میں وہاں گرفتار ہو گیا ہے بادشاہ کے پاس، اور ہمارے بڑے بھائی جان وہ بھی انہی کے پاس رہ گئے، وہ بھی نہیں آنا چاہ رہے، تو یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ 3 صدمے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کا صدمہ تھا ہی پہلے، بنیامین کا صدمہ دوسرا ہو گیا، اور بڑے والے بیٹے کا صدمہ یہ تیسرا صدمہ ہوگا۔ اب ایک سبق ہے ہم سب کے لیے اور ماں باپ کے لیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ فرمایا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا فصبر جمیل۔ پہلی بات تو ہے کہ میں صبر کروں گا، صبر کا دامن کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا بیٹا گم ہو جائے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، تو یعقوب علیہ السلام کا صدمہ یاد کیا کرو، یعقوب علیہ السلام کی پریشانی یاد کیا کرو، کیا ہی صدمہ، کیا ہی غم سے اللہ نے ان کو گزارا ہے۔ اور دوسری بات عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان سب کو لے آئے گا۔ اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ اور پھر بیٹوں سے کہا جاؤ جا کے تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا، مجھے یقین ہے اللہ ان سب کو لے کے آئے گا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، آس پاس بیٹھے ہوئے پوتے نواسے ان سب نے کہا یہ کیا آپ یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، لولا ان تفندون، ایسا لگتا ہے یہ تو جنونوں والی باتیں کرتے ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، وہ پرانی باتیں ہیں، یہ کہاں سے آئے گی، کہاں سے یوسف آئے گا؟ لیکن اللہ کا نبی ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کا یقین ہے، اللہ کی ذات عالی پر امید ہے۔ چنانچہ پھر جب یہ تیسری مرتبہ وہاں پہنچے اور جا کے مصر، ان کی شکل میں تو مصر کا وہ بادشاہ ہے، یوسف علیہ السلام واویلا کیا، زاری کی کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیجئے اور ہمیں آزاد کر دیجئے اور ہمیں غلہ دے دیجئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے باذن الہی اللہ کے حکم سے کہا کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ ایک دم بول پڑے اچھا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام فرمایا ہاں میں یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب کردار دیکھو یوسف علیہ السلام کا، یہ کردار یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ کیا انہ من یتقی ویصبر، میرا کوئی کمال نہیں، یہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے یہ اجر دیا کرتا ہے۔ اچھا بھائی اب ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں اللہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش بھی مانگوں گا۔ اور پھر کہا جاؤ جا کے والد صاحب کو بھی لے کے آؤ اور سارے خاندان آ جاؤ۔ اس طرح سے یہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا شام سے مصر میں اس طرح سے یہ منتقل ہوا۔ تو یہ پورا یوسف علیہ السلام کا کردار ہے۔ بہرحال یہ صورت پڑھنے کی ہے، بڑی تفصیل سے اس صورت کو پڑھا جائے اور مطالعہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے ایک پاک دامن، ایک پاک دامنی کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک نیکی کا کردار، اور پھر جب اقتدار ملتا ہے تو اس کے بعد آدمی کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اور جب اختیار ملتا ہے اپنے ماتحتوں جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے تو کس طرح سے معاف کیا جاتا ہے، بڑے اس میں سبق ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل کو بیان کرتی ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ کی قدرت کے دلائل، اور پھر عقل مند لوگوں کی نشانیاں چند ذکر فرمائی۔ نمبر 1 الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو جو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، صلہ رحمی کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 3 یخشون ربهم، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ نمبر 4 یخافون سوء الحساب، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5 صبر ابتغاء وجہ ربهم، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ قرابت داریوں میں صبر کرنا پڑتا ہے، رشتہ داریوں میں صبر کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے اذیت تو بہت ہوتی ہے۔ نمبر 6 اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اور نمبر 7 انفقوا، نمبر 7 اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 8 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، بہت بلند خوبی ہے کہ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی نظر میں یہ عقل مند ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہت بلند جنت کا وعدہ ہے، بہت بلند جنت کا وعدہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر نقض عہد کرتے ہیں، نمبر 2 زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان میں نفرتیں ڈالتے ہیں، اور نمبر 3 قطع تعلق کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ولہم سوء الدار، اور بہت بدترین ٹھکانہ ہے، نقض عہد کرنا، وعدے کا توڑنا، اور اسی طرح سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، صلہ رحمیوں کو قطع کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا، یہ بہت بدترین جرائم ہیں۔ اور پھر سمجھایا کہ اس دنیا میں سکون، چین، آرام چاہتے ہو تو وہ تو اللہ کے ذکر سے آئے گا، اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ پھر ایک بلند کردار ہے، ایک بلند کردار ہے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے مشقتوں کو برداشت کیا، ہجرت کی، ایک ہجرت، دوسری ہجرت، پھر اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع کے اندر جا کر چھوڑ کر آئے، اور کن جذبات کے ساتھ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑا۔ یہ ایک بلند کردار ہے، دین کے لیے یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور پھر سورہ ابراہیم ساتھ یہ ذکر بھی کرتی ہے کہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پھر آیا ہے کہ فرعونیوں سے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزاد کیا، اور یہ اشارہ ہے کہ غلامی کی زندگی یہ بھی اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے سے نکلو، روشنی کی طرف آؤ، اور یہ روشنی کی طرف تم آؤ گے قرآن کی زندگی سے آؤ گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیہ کلمات ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی اے اللہ نماز کا پابند بنا۔ سوچو تو صحیح، اللہ کا نبی نماز کی پابندی کی دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اور اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی اور سارے اہل ایمان کی۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے بھی کر رہا ہے، اولادوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک غافل ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے پکڑ کا نہ آنا، اللہ کی طرف سے فوری عذاب کا فیصلہ نہ ہونا، پکڑ کا نہ آنا، اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ جو آدمی گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، سرکشی کے باوجود دنیا کی نعمتوں کی فراوانی اس پر ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے پھر عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اس عذاب سے کوئی نہیں نجات دلا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان